اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکین کی واپسی اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ اس کے بعد ابو سفیان واپس چلا گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا۔ اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں گھاس ڈال دی، اور لحد میں اس شخص کو واقع کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اسے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ تھا، انہوں نے ابھی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ ان کی جنگ کی پکار پڑ گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت میں ہی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا، چنانچہ پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ جانب مدینہ اور اندرون مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے اقارب شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئیں جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اب الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھلاؤ۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ زخم، تھکان اور غم و الم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، پھر بھی وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اسے کھلے میدان ہی میں 2 ہاتھ کیے جائیں۔ غزوہ حمراء الاسد۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ لوگ مدینے سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحا پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے مشورہ کیا۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ اسی دوران معبد بن ابو معبد خزاعی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا، حمراء الاسد میں آپ کے پاس آیا اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ معبد روحا پہنچا۔ اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلی ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی۔ سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کی مثال نہیں دیکھی۔
نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے اور اس کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اتفاق کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ مسلمانوں سے کہے لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو تاکہ مسلمان ان کا تعاقب نہ کریں۔ وہ جلدی سے مکہ کوچ کر گیا۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی، بلکہ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ سے بڑا فضل والا اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ حادثے اور غزوات انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے دل میں اتر جائے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔